اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ۔ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ۔ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار۔ یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار، اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے۔ جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار، اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے میڈیا کا پاور۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی جرنیلوں کا منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے، اور شام کو لاہور جیم خانہ میں کاک ٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبریں دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی افواج کو مختلف محاذوں پر شکست اور پسپائی کی خبریں ملنے لگی۔ جنگوں کی تاریخ میں جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ کے علاقہ چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستانی فوج کی زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے تھے۔ اسی طرح 5 فیلڈ گنیں قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگے، تو پاک فوج نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ لاہور میں پاک فوج کی 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کی 1,500 فوج کو روکے رکھا اور ہماری پچھلی فوج کو دفاع مضبوط کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ لاہور میں ہی ایک اور جنگی محاذ پر میجر عزیز بھٹی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس وقت لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے، اور بالآخر 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے۔ ان کی افواج تعداد اور جنگی ساز و سامان کے حوالے سے کئی گنا طاقتور تھی، جبکہ پاکستانی فوج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم تھی۔ لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں میں کچھ کارنامے تو ایسی لازوال داستانیں ہیں
کہ جنہیں رہتی دنیا تک جرت اور بہادری کی جاویداں مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے جرت مند شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے عظیم فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو شجاعت اور بہادری کے پیکر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نشان صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ نشان حیدر پانے والے باقی شہداء کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھی۔ سب سے کم عمر نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد منہاس تھے، جنہوں نے 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ اس اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نشان حیدر جنگوں کے دوران دشمن افواج سے چھینے گئے اسلحے کی دھات سے بنا جاتا ہے۔ اب تک بری فوج کے حصے میں 9 جبکہ پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے۔